ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پروگرام بیٹھک کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں بہت ہی معروف شخصیت ہیں ماشاءاللہ سے۔ جو لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں سب ان کو جانتے ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ شیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ تعالی، اور ان کا جو کام ہے لوگ اس سے بھی ماشاءاللہ سے واقف ہیں۔ تو آج ہلکی پھلکی ہماری ان کے ساتھ ایک نشست ہے جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیخ صاحب کی جو ریسرچ ایکٹیویٹیز ہیں، جو ان کی تحقیقات ہیں یا درس و تدریس کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں، تو وہ لوگوں کے سامنے آئیں تاکہ لوگ ان کی جو مختلف جو خدمات ہیں ان سے استفادہ کریں زیادہ سے زیادہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی اور شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے ایک عام ویور ہوتا ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ میں بھی آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، تو میں بھی آپ کے بارے میں زیادہ آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں نہیں جانتا، بس اتنا مجھے پتہ ہے کہ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں کام کیا ہے، اور ماشاءاللہ لوگ اس حوالے سے آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور بڑا اچھا علمی کام ہے الحمدللہ۔ لیکن ظاہری بات ہے ایک عالم دین، ایک ریسرچر کی اس کے علاوہ بھی زندگی ہوتی ہے، بہت کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے جس کا لوگوں کے سامنے اتنا زیادہ تعارف نہیں ہوتا، ایک خاص جہت سے اس کا تعارف عام ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں بھی سامنے آئیں تاکہ لوگ ان سے بھی زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں۔ تو بس مختصر الفاظ میں آپ یہ بتائیں کہ آج کل آپ کی کیا کوئی علمی اور تحقیقی ایکٹیویٹیز کیا کچھ ہیں، مطلب کوئی تدریس چل رہی ہے، میں نے سنا تھا آپ کا کوئی دکتورا پی ایچ ڈی بھی چل رہا ہے، تو کس موضوع پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، کہاں پہ تدریس کر رہے ہیں کوئی، تو اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، اور آپ کی ٹیم کا، دیگر جو احباب ہیں ان کا بہت شکریہ، انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آج آپ کے اس بہترین پروگرام کا حصہ ہوں۔ میری جو مصروفیات ہیں، سب سے پہلے تو جامعہ امام بخاری مقام حیات سرگودا، وہاں میں پڑھاتا ہوں، اور وہاں تو میں صحیح بخاری کا ایک حصہ یعنی ایک جز پڑھاتا ہوں، اور اس کے علاوہ تخصص کا ایک سلسلہ وہاں شروع کیا ہوا ہے، تخصص فی الحدیث کا۔ مدارس سے جو فارغ التحصیل طلباء ہوتے ہیں وہ وہاں آتے ہیں، اور ہم نے حدیث کے فن میں کچھ اور بھی معلومات دیتے ہیں جو عام مدارس میں انہوں نے جنرلی پڑھی ہوتی ہیں لیکن ان کی اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی۔ تو حدیث ہے، تخریج ہے، تحقیق ہے، اور اس کے ساتھ جو علوم ہیں، اور اس کے ساتھ عقیدہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ دو مصروفیات میری جامعہ میں ہوتی ہیں فرسٹ ٹائم میں، یعنی صحیح بخاری کا ایک سبق ہے، اور اس کے بعد پھر وہ تخصص والی کلاس ہے۔ اس کے بعد میں تقریباً یہ ظہر کے وقت بلکہ اس سے پہلے فارغ ہو جاتا ہوں، پھر میں گھر میں چلا جاتا ہوں، اور وہاں پھر ہماری مصروفیات لکھنے کی، پڑھنے کی، ریکارڈنگز وغیرہ کی ہوتی ہیں، جیسا کہ مرزا انجینئر محمد علی صاحب ان کے بارے میں، اور اسی طرح ہم نے کچھ اور بھی سلسلے شروع کیے تھے، اگرچہ وہ یعنی حالات کے مطابق اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے کام۔ جیسے کہ گامدی صاحب کے بارے میں ہم نے افکار گامدی کے نام سے ایک سیریز شروع کی تھی، تو اس کے میرے خیال میں کوئی 7-8 جو ویڈیوز تھیں، شارٹ ویڈیوز، ہم نے کوشش کی تھی کہ وہ شارٹ ہی رہیں، وہ آئی تھیں، اور کچھ اور بھی پائپ لائن میں ہیں۔ اسی طرح کچھ اور بھی لوگوں کو ہم نے ٹچ کیا تھا، خصوصاً روافظ کے حوالے سے جو صحابہ کرام پر وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ ایک تو انجینئر صاحب کا سلسلہ ہے کہ وہ مخفی وار کرتے ہیں، روافظ ذرا کھل کے، اور جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں وہ ذرا اور کھل کے بات کرتے ہیں، جس طرح انڈیا سے وہ شہریار رضا عابدی صاحب ہیں ایک ان کے، تو وہ مطلب بہت زیادہ ہی صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، اور اپنے طور پر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید وہ قرآن و سنت سے دلائل کے اعتبار سے مزین ہیں، اور ان کا موقف جو ہے وہ دلائل پر مبنی ہے۔ تو ان کا بھی ہم نے شروع کیا ہے رد کرنا، تو رد ہم دلائل کے ساتھ ہی کرتے ہیں، جو دلائل وہ دیتے ہیں ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا یہ دلائل واقعی ان کے موقف پر دلیل بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ تو بس اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ باقی ایک اپلیکیشن ہم بنا رہے ہیں
جس میں جو بھی ویڈیو ڈیٹا ہمارا ہے ساتھ میں یونیکوڈ بھی اس کے ہم اٹیچ کر رہے ہیں، ساتھ میں ان چیزوں کو ہم پہلے لکھوا رہے ہیں، اس کے بعد پھر انہیں اپلیکیشن میں شامل کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم جلد لانچ کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی لکھنے پڑھنے کے کام ہو جاتے ہیں۔ کچھ آپ کی کوئی کتابیں پبلش ہوئی ہوں؟ ایک کتاب میری پبلش ہوئی تھی 2010 میں، صحیح بخاری کا مطالعہ اور فتنہ انکار حدیث، وہ انڈیا سے تھے، شبیر احمد اظہر میرٹھی صاحب۔ ہاں بالکل بالکل بالکل۔ تو انہوں نے 40 سال صحیح بخاری پڑھائی تھی، اور 40 سال کے بعد پھر انہوں نے یہ کتاب لکھی جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ اس میں تو بہت سارے جھوٹ جمع ہو گئے ہیں، یا نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کافی کیں۔ بلکہ جیسے جیسے کتاب میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، شروع میں انہوں نے کافی کوشش کی ہے کہ وہ نرم رویہ اختیار کریں، آہستہ آہستہ پھر وہ کھلے الفاظ میں محدثین کو نعوذ باللہ بیوقوف تک کہتے ہیں، اور شیعہ کے ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا۔ تو اس کتاب کا میں نے جواب لکھا تھا 2009 میں، تقریباً 2010 میں وہ پبلش ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر اور علمی کام تو ہوتے رہے، لکھنے لکھانے کے بہت سارے ہیں۔ السنہ ماہنامہ السنہ کے نام سے ایک منتھلی میگزین تھا، تو اس میں بہت سارے مضامین جو وہ شائع ہوتے رہے۔ تو بیسیکلی یہ جو انکار حدیث کے خلاف لکھنا شروع کیا تھا وہ بھی اسی میں سلسلہ وار شروع کیا تھا، بعد میں یہ کتابی صورت میں بھی آ گیا۔ تو اور بھی یعنی تحقیقی جو مقالات ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ طبع نہیں ہوئے، تو انشاءاللہ اب انشاءاللہ ان کو طبع کریں گے، یا کم از کم ان کو سیٹ کر کے PDF میں لوگوں کے لیے پیش کر دیں تاکہ وہ استفادہ کریں۔ دوسرا آپ کا ماشاءاللہ سے سنا ہے PhD چل رہی ہے، تو اس میں آپ کا وہ کہاں تک کس مرحلے پہ ہے، اور مطلب اس میں کیا موضوع کیا ہے آپ کا؟ PhD میری 2013 میں شروع ہوئی تھی، 2013 سے لے کر 2018 تک ہمارا سیشن تھا، لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ PhD لیول پہ آ کے سستی آ جاتی ہے، اور مصروفیات بھی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، کچھ یونیورسٹی کی وجہ سے بھی ڈیلے ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ اب میرا بالکل اینڈ پہ ہے، انشاءاللہ میں چند دن تک، بلکہ میں بھی پچھلے دنوں گیا تھا یونیورسٹی میں، تو ہمارے جو سپروائزر صاحب ہیں ڈاکٹر حسن مدنی صاحب، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اسے جمع کروائیں اب، یعنی وہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہمارا، تو اب اس کے لیے کچھ معاملات ہیں جو دفتری ہوتے ہیں، تو وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، چند دنوں میں جمع بھی ہو جائے گا۔ اور اس میں میرا جو ٹاپک تھا وہ مسئلہ تکفیر، احکام و شرائط عصری تناظر میں، اس وقت خصوصاً 2013 میں تو بڑا ہاٹ ایشو تھا، اب بھی ہے، تو اس پہ یہ میرا ٹاپک تھا۔ نہیں ماشاءاللہ بہت اہم ٹاپک ہے، اور وقت کی بہت اہم ضرورت بھی ہے۔ یہ بتائیے، اب جیسے آپ کا ذکر آیا کہ تخصص فی الحدیث آپ کروا رہے ہیں، تو حدیث میں جو خاص طور پہ آپ نے حدیث کا علم حاصل کیا، تو آپ کے اساتذہ میں سے، شیوخ میں سے جن کا کوئی آپ تذکرہ کرنا چاہیں؟ جی، ایک تو میری جو تعلیم ہے اس کا آغاز ہوا تھا حفظ القرآن سے، وہ میں نے میٹرک کے بعد حفظ القرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا، شوق تو میرا شروع سے تھا، لیکن 99 میں نے میٹرک کیا تھا، تو اس کے بعد میں حفظ کے لیے گیا، تو الحمدللہ میں نے تقریباً 4.5 مہینے میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں جامعہ رحمانیہ، جامعہ لاہور الاسلامیہ جسے کہتے ہیں، وہاں سے میں نے تجوید پڑھی تھی، 1 سال ہی میں نے، وہ کلیت القرآن تھا، درس نظامی اور تجوید کو مطلب اکٹھا کیا ہوا تھا، تو دوسرے سال میں نے داخلہ لیا تھا، اور اسی سال میں فارغ ہو گیا۔ اس کے بعد میں مرکز الدعوت السلفیہ ستیانہ بنگلہ فیصل آباد، تو وہاں میں چلا گیا، اور وہاں جیسا کہ شیوخ تھے معروف، شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبداللہ امجد چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہ تھے، اسی طرح مولانا عبدالشکور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہ تھے، وہ دیگر اساتذہ تھے، تو وہاں میں پڑھتا رہا۔ اس کے بعد پھر میں جو حدیث کے حوالے سے میں نے زیادہ، یعنی میری ایک شروع سے خواہش بھی تھی، تو اس وقت راولپنڈی میں ایک ادارہ بنایا گیا تھا دارالتخصص و تحقیق کے نام سے، جو ڈاکٹر سید طالب الرحمان شاہ صاحب کی زیر انتظام تھا، اور وہاں تعلیمی جو معاملات تھے وہ فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس تھے، دیگر اساتذہ بھی تھے، یعنی عربی ادب کے لیے الگ یعنی استاد رکھے ہوئے تھے، قرآن کریم ہم نے ترکیب کے ساتھ پڑھا تھا، اور اس کے لیے الگ ہمارے استاذ تھے، دیگر اساتذہ بھی تھے، تو حدیث کے حوالے سے ہماری جو رہنمائی تھی یا جو تعلیم تھی وہ
فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، یعنی ان سے میں نے زیادہ استفادہ کیا اس فن میں۔ اور وہ میرے خیال میں حافظ زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد جی تھے خاص وہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اور شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یعنی میری اچھی بات چیت رہتی تھی، اگرچہ میں ان کا براہ راست تو اسٹوڈنٹ نہیں تھا، لیکن جب میری کتاب یہ شائع ہوئی تھی صحیح بخاری کا مطالعہ اور فتنہ انکار حدیث، اس سے پہلے چونکہ وہ السنہ میں مضامین شائع ہوتے تھے تو وہ شیخ صاحب کے پاس پہنچتا تھا۔ تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے میرے ساتھ پہلی دفعہ رابطہ کیا تھا، تو میری تحسین کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، اس کے بعد پھر اکثر رابطہ رہتا تھا یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو میں ان کا ڈائریکٹ تو شاگرد نہیں، لیکن انڈائریکٹ یعنی شیخ صاحب ان کے شاگرد ہیں، میرے استاذ گرامی جو ہیں۔ تو تدریس کا آغاز میں نے 2008 میں کیا تھا جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری، یہ چھانگا مانگا کے قریب ایک مدرسہ تھا، وہاں سے اب بھی ہے، اب وہ بھویا اصل مین پہ موجود ہے 5 ایکڑ میں، تو وہاں سے شروع کیا تھا۔ پھر جب میں نے ایم فل کے لیے ایڈمیشن لینا تھا تو ظاہر ہے اس کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، کلاس ورک ہوتا ہے، تو پھر میں نے وہاں سے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد پھر 2014 سے تقریباً میں جامعہ امام بخاری سرگودا میں ہوں، تو یہ درمیان میں تھوڑا سا گیپ آیا تھا تدریس میں، تو اس طرح تو بس اسی طرح پھر یعنی شیخ امن پوری حفظہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ جب سے بنا پھر ختم نہیں ہوا، یعنی اگرچہ میں ادھر قصور میں تھا تو السنہ شائع ہوتا تھا، تو مہینے بعد وہ بلکہ کمپوز بھی میں ہی کرتا تھا، یعنی میں نے کمپوزنگ سیکھ لی تھی شروع سے ہی، تو میں جو بھی لکھتا تھا وہ میں خود ہی کمپیوٹر پہ لکھتا تھا، لیپ ٹاپ پہ، تو کتاب بھی میں نے خود ہی اپنی کمپوز کی تھی، تو وہ میں سننا بھی میں ہی کمپوز کرتا تھا۔ تو وہ جب اس کے شائع ہونے کا وقت قریب آتا، وہ شیخ صاحب پھر تشریف لاتے ادھر، میں پہلے جامعہ میں ہوتا تھا ادھر چھانگا مانگا، تو وہاں آتے تھے، تو وہاں بیٹھ کے 1-2 دن پھر اس میں جو غلطیاں، جو کمی بیشی، ترمیم، اضافہ وہ ہوتا تھا، اس کے بعد پھر وہ شائع ہو جاتا تھا۔ تو 2014 میں پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ اس طرح یہاں تخصص کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں شاہ صاحب، تو آپ یہاں آئیں۔ تو پھر وہاں 2014 سے لے کر تاحال وہیں میں اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں۔ تو کوئی سنا تھا آپ آن لائن بھی آپ نے کچھ شروع کیا ہوا ہے تدریس وغیرہ، تو کیا ہے وہ سسٹم؟ جی اصل میں یہ جو جدید آلات ہیں یا جو ہمارا حالات کے مطابق جسے ہم کہتے ہیں کہ حالات سے ہم آہنگ ہونا، یہ شروع سے مجھے بہت زیادہ اپیل کرتا تھا، تو میں اس بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ تو یہ تقریباً 3 سال پہلے میں نے سوچا کہ آن لائن تعلیم کا کوئی سلسلہ شروع کرنا چاہیے، جو لوگ مطلب مدارس میں نہیں جا سکتے اور مختلف اپنے مطلب کام پہ ہیں، جاب پہ ہیں، کاروبار ہے ان کا، یا بیرون ملک ہیں، تو کوئی ایسا ہمیں چاہیے لائحہ عمل ترتیب دینا جس سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ تو ہم نے ایک ورچوئل اسلامک یونیورسٹی کے نام سے ایک یعنی آن لائن ادارہ شروع کیا تھا۔ تو اس میں پہلا جو سمیسٹر تھا وہ میں خود ہی پڑھاتا تھا، طلباء تھے ہمارے پاس، مختلف خطوں سے تھے، یعنی صرف ملک سے ہی نہیں، ملک سے باہر بھی تھے، بلکہ اکثریت باہر سے ہی تھی۔ تو ہم پڑھتے رہے، پڑھاتا رہا میں انہیں، پڑھتے رہے۔ اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ اس کو آگے جاری رکھنا چاہیے، پھر دوسرا سمیسٹر شروع کر لیا، پھر تیسرا کر لیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے کچھ اور اساتذہ کا بھی بندوبست کر لیا جو آن لائن پڑھا سکتے ہوں۔ تو اب الحمدللہ ہمارا 4تھا سمیسٹر شروع ہونے والا ہے، 3 سمیسٹر ہمارے کمپلیٹ ہو رہے ہیں ابھی دسمبر میں۔ جنوری سے لے کر جون تک ہمارا ایک سمیسٹر ہوتا ہے، جولائی سے دسمبر تک دوسرا ہوتا ہے۔ تو اس کی کیا کوئی فیس وغیرہ یا فری؟ جی فیس ہے، فیس ہم نے رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ فلیکسیبل ہے، جو لوگ دے سکتے ہیں وہ پوری فیس دیتے ہیں، جو آدھی دے سکتے ہیں، جو آدھی بھی نہیں دے سکتے، جتنی دے، لیکن رکھی ضروری۔ وہ ہمارا ایکسپیرینس یہ ہوا ہے کہ آن لائن، خصوصاً جو آن لائن سلسلہ ہے نا، اگر آپ فیس نہیں رکھیں گے تو لوگ نہیں پڑھیں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے پہلے سمیسٹرز میں ہم نے فری بھی رکھ لیا، کچھ سٹوڈنٹس سے انہوں نے کہا، مثال کے طور کچھ کشمیر سے تھے، مقبوضہ کشمیر سے، انہوں نے کہا کہ ہم کیسے فیس بھیج سکتے ہیں، ہمیں آپ ایڈمیشن دے دیں، تو ہم نے دے دیا، لیکن وہ چند دن ہی رہتے ہیں، وہ پھر وہ چلے جاتے ہیں، سنجیدگی نہیں آتی۔ جب انہوں نے فیس ادا کی ہوتی تو ایک ذمہ داری ان پہ ہوتی ہے، ہم نے فیس دی ہوئی ہے، ہم نے پڑھنا ہے۔
تو اسی طرح یہ ہمارا مطلب ایکسپیرینس ہے. اب بھی ایسے ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہماری جو فیس تھی وہ تقریباً پچھلے سمیسٹر میں 13,000 تھی، جس میں 3,000 ایڈمیشن فیس اور 10,000 ہماری سمیسٹر فیس تھی. لیکن ایسے بھی اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. ہم نے کہا آپ 500 دے دیں، صرف ایک نام ہو جائے کہ آپ نے کچھ دیا ہے تو آپ کو ہم ایڈمیشن دے دیتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا وہ سلسلہ کامیابی سے چل رہا ہے. ابھی جو ہمارا ایڈمیشن ہوا تھا پچھلے سمیسٹر میں تھوڑا سا یعنی جسے بندہ بد دل کہتا ہے ہو گیا تھا کہ شاید مطلب ہمارے پاس اسٹوڈنٹ زیادہ نہیں آتے، تو اور پھر اخراجات چونکہ دوسرے ٹیوٹر رکھے ہوئے تھے ان کی وجہ سے شاید ہم مینیج نہیں کر پائیں گے. لیکن وہ ہمارے ایک بھائی تھے جو ہمارے اسٹوڈنٹ بھی تھے، نوید انور بھائی، وہ سعودیہ میں ہوتے ہیں، نیٹ ورک انجینئر ہیں، ادھر چکوال سے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ اگر ہم اس کی اچھی طرح ایڈورٹائزمنٹ کریں نا تو انشاءاللہ یہ اچھا ہو سکتا ہے سلسلہ. تو اس دفعہ پھر ہم نے کیا تو الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 50 سے زیادہ ایڈمیشن تھے فرسٹ سمیسٹر میں. تو بہت اچھا الحمدللہ ہمارا سلسلہ رہ گیا. اسٹوڈنٹ جو پڑھ رہے ہیں آن لائن سلسلے میں ہوتا یہ ہے کہ بلکہ مدارس میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ شروع سال میں مطلب 50 ہیں تو آخر تک وہ 25-30 رہ جائیں گے. ادھر زیادہ ہو سکتا ہے. اگر آپ فیس نہ رکھیں پھر تو سمجھیں کہ ہفتے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اب بھی الحمدللہ مطلب کہ 30 کے قریب اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ریگولر چلے آتے ہیں. تو الحمدللہ ان کے پاس جو مطلب رسوخ ہے گرامر میں، صیغے ہیں، ترکیبیں ہیں. ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ بھی الحمدللہ بہترین ہیں. ابھی جو ہم نے ایک ہمارے جو سب سے بڑے شیخ جو ہمارے اس سسٹم میں، اب میں چونکہ مصروفیات ایسی خود نہیں پڑھا پاتا، سفر کرنا پڑتا ہے تو وہ پھر کلاس ڈسٹرب ہو جاتی ہے. وہ شیخ اقبال بن رمضان قصوری حفظہ اللہ تعالی ہیں. تو ماشاءاللہ بہت محنت کے ساتھ بہت ماہر بھی ہیں گرامر وغیرہ میں. تو اسٹوڈنٹ بہت مطمئن ہیں، بلکہ بہت دعائیں دیتے ہیں کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا موقع ہوگا جسے ہم مطلب اویل کر سکیں گے کہ ہم مدارس میں جا نہیں سکتے، وہاں رہ نہیں سکتے، اتنا وقت نہیں ہوتا. تو ہماری کلاس جو ہے وہ ہفتے میں 4 دن 2 گھنٹے ہوتی. اچھا، ہفتے میں 4 دن 2 گھنٹے. تو جمعہ، ہفتہ اور اتوار یہ چھٹی ہوتی ہے. سوموار سے جمعرات تک 4 دن، اور وہ بھی سیکنڈ ٹائم ہوتی ہے پاکستانی حساب سے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو لوگوں کو یہ سہولت ہوتی ہے پاکستان سے باہر بھی کہ اس وقت وہ مینیج کر لیتے ہیں. کچھ کے لیے مسئلہ بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہم نے تو ٹائم ایک ہی رکھنا، تو وہ اس لیے مختلف خطوں سے ہیں، مطلب آسٹریلیا سے، اسپین سے، دبئی سے، سعودیہ سے اسٹوڈنٹس ہیں، پاکستان سے بھی ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک یہ آپشن رکھی ہوئی کہ اگر کسی کی کلاس رہ جاتی کبھی تو لائیو کلاس لینا یہ لازم ہے. وہ اس کے بغیر اگر لائیو کلاس ختم کرتے ہیں تو پھر بھی یعنی رزلٹ صفر ہو جاتا ہے، وہ توجہ نہیں رہتی. لائیو کلاس میں جب استاد باقاعدہ پوچھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، آپ سنائیں، آپ بتائیں. اسٹوڈنٹس بھی کویسچن کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس سے ان کی دلچسپی برقرار رہتی. تو جن کی کلاس رہ جاتی ہے ان کے لیے وہ ریکارڈڈ جو سیشن ہے اس کی آپشن ہوتی ہے، ان کو ایکسیس دے دی جاتی ہے. وہ بھی ہماری ویب سائٹ پہ ہی یہ سلسلہ. تو الحمدللہ میں جب شروع کیا تھا تو شاید یہ تصور نہیں تھا کہ اس قدر کامیابی مل سکتی، لیکن الحمدللہ. ویب سائٹ کس نام سے ہے؟ اسی نام سے؟ ورچوئل اسلامک یونیورسٹی کے نام سے، virtualislamicuniversity.com. تو انجینئر محمد علی مرزا پہ کام کرنے کا کیسے خیال آیا؟ مطلب کیا محرک بنا، کیا سبب بنا؟ اس کی جو تحریک ہے مجھے ہوئی، یہ ایک یعنی پس منظر ہے اس کا. چونکہ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ایک تعلق تھا، میں ان کا شاگرد تھا، میرے استاذ تھے. تو راولپنڈی میں 1 سال پڑھنے کے بعد وہ جہلم میں آ گئے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ استفادے کے لیے آ گیا. ان کے ساتھ رہتا تھا، میں مطلب دن رات وہیں رہتا تھا، پڑھتا تھا. میں تخریج، تحقیق، روات کے بارے میں جو بھی معاملہ ہر وقت ساتھ ہوتا تھا، میری رہنمائی کرتے تھے. ایک بات اکثر میں سنتا تھا کہ نا شیخ امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اختلاف ہے شیخ زبیر علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ سے. اگرچہ وہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، ایک مطلب کچھ تناؤ تھا آپس میں. میں نے 1-2 دفعہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ شاگرد بھی ہیں تو یہ کس طرح یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آتا. تو مجھے کہتے کہ آپ کو شاید سمجھ نہیں آئے گا، آپ رہنے دیں. تو میں نے بار بار پوچھا تو ایک دن پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ سبب ہیں. وہ اصل میں جہلم میں تھے، انجینئر صاحب بھی اور شیخ صاحب بھی جہلم میں تھے.
تو ادھر جو لوگ انہوں نے شروع تو یہاں سے کیا نا، مطلب ہے کہ آن لائن تو بعد میں گئے، پہلے وہاں انہوں نے ایک یعنی قرآن کلاس کہہ لیں یا کوئی بھی وہاں حلقہ بنا لیا، اور قرآن کلاس کے نام پہ لوگ جاتے تھے، تو پھر اس طرح کے افکار انہوں نے بیان کرنے شروع کیے، لوگ متاثر ہونا شروع ہوئے۔ تو شیخ صاحب چونکہ یہاں تھے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو انجینئر صاحب نے یہ گمراہ آدمی ہے، ان سے بچنا چاہیے، مطلب یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح منہج پہ نہیں ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ وہ چونکہ دور تھے، اور یہ شاید 2-3 دفعہ انہوں نے ملاقات کی، باقی فون پہ ہی بات چیت کرتے تھے۔ تو شیخ صاحب نے ان سے گزارش کی، یعنی اپنے استاذ گرامی سے، کہ آپ نا ان سے ہاتھ اٹھا لیں، کیونکہ یہ گمراہی پھیلاتے ہیں اور نام آپ کا استعمال ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید، کیونکہ انہوں نے ویڈیوز سوال جواب کے ریکارڈ کی تھیں، اب بھی انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لگائی ہوئی، تو اس وجہ سے لوگوں میں تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید آپ بھی ان کے حامی ہیں۔ تو شیخ صاحب نے بہرحال ان سے کہا کہ میں کروں گا، لیکن انہوں نے وہ جس طرح تعلق ختم کرنا چاہیے نا، مطلب لکھ کے کہہ دیتا ہے یا بول کے کہہ دیتا ہے، وہ نہیں کیا انہوں نے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ آپ کو کرنا چاہیے، اور وہ شاید سمجھتے تھے کہ یہ بندہ مطلب دور اور نہ چلا جائے، مطلب ہم اس سے ہاتھ بالکل کھینچ لیں یہ اور دور چلا جائے گا، ان کے ذہن میں ظاہر یہی بات ہوتی، ہاں، حکمت اور مصلحت۔ تو یہ پہلا موقع تھا جب میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا نام سنا، کہ یہ وہ مطلب ہستی ہیں جن کی وجہ سے 2 علماء میں تناؤ ہے۔ تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں کوئی اتنی غلطی نہیں تھی، کیونکہ جب یہ انجینئر صاحب ملتے تھے نا تو وہ ان کے شو ایسے کرتے تھے کہ میں نے تو ایسی بات کہی نہیں، اور ادھر آ کے ایسی باتیں کرتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی لاگت بازی کی وجہ سے ایسا کہہ دیا گیا۔ بہرحال یہ ایشو تو لوگوں کے ہاں مشہور ہے، سوشل میڈیا پہ بھی وہ اس وقت کی آڈیوز کچھ ریکارڈ کر کے لوگوں نے ڈالی ہیں۔ تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ انجینئر صاحب اور ان کے افکار اس طرح کے ہیں، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ 2008 کی بات ہوگی، 2008 کے قریب کی۔ اس وقت اتنا زیادہ کھلے بھی نہیں تھے مرزا صاحب، مطلب بہت دبے لفظوں میں کوئی بات کہتے تھے تو کہتے تھے، اب تو بہت کھل کر کہنے لگ گئے۔ اس کے بعد پھر جب کچھ لکھنا شروع کیا تو اس حوالے سے میں نے 1-2 مضامین بھی لکھے تھے۔ میری پھر شادی بھی جہلم میں ہو گئی، ہاں جی، تو مجھے یاد ہے کہ میری شادی ہوئے ابھی کچھ دن ہوئے تھے، تو میں ادھر سسرال پہ تھا، تو میں نے کال کی، نمبر حاصل کیا انجینئر صاحب کا، تو میں نے کال کی انہیں، وہ تقریباً 2 گھنٹے کال چلتی رہی ہماری، پہلے 1 گھنٹہ مکمل ہو گیا، پھر دوبارہ کال کر لی، تو اس میں نے کچھ بنیادی باتیں رکھی تھیں۔ یہی اکثر عام لوگوں کو یہ شبہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یا باور کراتے ہیں، تو میں نے کہا کہ اگر آپ کیا اہل حدیث ہیں، تو کہتے ہیں میں منہج اہل حدیث پہ ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ منہج اہل حدیث پہ ہیں تو جس طرح باقی سارے لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو آپ اس سے کیوں اجتناب کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے زیادہ قریب آئیں۔ تو میں نے کہا پھر تو آپ کی ویب سائٹ کا نام اہل سنت پاک.com ہے، تو آپ کو یہ اہل سنت کا لفظ بھی ختم کرنا چاہیے تاکہ شیعہ بھی قریب آئیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو مسلمان بھی نہیں کہنا چاہیے، ہندو عیسائی سکھ بھی قریب آئیں۔ بہرحال یہ باتیں کچھ چلتی رہیں، کچھ اور باتیں تھیں، اور اسی دوران یہ بات چل گئی کہ اسحاق جھلوی صاحب کے بارے میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا نظریہ ہے، اور میں نے کہا کہ علماء نے تو اسے کہا کہ یہ گمراہ آدمی ہے۔ تو انجینئر صاحب اس وقت کہنے لگے کہ جو اسحاق جھلوی صاحب کو گمراہ کہتا ہے وہ اسلام دشمن ہے۔ تو میں نے کہا کہ شیخ زبیر علی زئی حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں پھر آپ کی یہی رائے ہے؟ کہتے وہ تو گمراہ نہیں کہتے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے گمراہ نہیں کہتے، سارے علماء کہتے ہیں، اور عقائد ہی ایسے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیخ زبیر علی زئی کہیں کہ نہیں گمراہ نہیں ہے؟ میں نے کہا اور انہوں نے کہہ دیا تو، چونکہ میرا تو رابطہ تھا روزانہ ہی تقریباً ہوتا تھا، اگر انہوں نے کہہ دیا تو کہنے لگے کہ پھر گمراہی ان پر لوٹے گی، یعنی وہ خود گمراہ ہو جائیں گے اگر اسحاق جھلوی صاحب کو گمراہ کہیں گے تو۔ بہرحال تھوڑی دیر اور بات ہوئی تو انہوں نے فون کاٹ دیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کچھ سوال میں نے ایسے کر دیے ہیں کہ اس جواب نہیں بن پا رہا، تو انہوں نے کال کاٹ دی۔ میں بار بار کرتا رہا، پھر کسی اور نے اٹھایا، لڑکے نے، کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ نماز کا کون سا ٹائم، عشاء کا تو بہت ہم بات کر رہے تھے رات کو۔
بہر اس کے بعد انہوں نے میرا کبھی فون نہیں، اس کے بعد کوئی بات بالمشافہ تو دور کی بات ہے، فون پہ بھی نہیں ہوئی۔ تو صبح کو میں نے شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کو فون کیا فجر کی نماز پڑھ کے، تو میں نے فون کیا تو جس طرح ان کی عادت تھی، ابو یا بھائی کیا حال ہے، سلام دعا کے بعد میں نے کہا الحمدللہ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ اسحاق جھالوی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ گمراہ آدمی ہے۔ میں نے پھر تاکیداً پوچھ لیا کہ شیخ گمراہ آدمی ہے؟ تو کہنے لگے گمراہ آدمی، تھوڑا زور سے کہا انہوں نے۔ میں نے پھر تیسری دفعہ پوچھ لیا، میں چونکہ کال ریکارڈ بھی میری اس وقت کال آٹومیٹک ریکارڈ ہوتی تھی، موبائل میں وہ فنکشن تھا، وہ چائنا کا موبائل تھا، لیکن ہر کال اس میں ریکارڈ ہو جاتی تھی۔ اور اس کا پس منظر ایک یہ بھی تھا کہ اس کال سے بھی پہلے کچھ دن پہلے میں نے ایک مضمون لکھا تھا، اور وہ سوشل میڈیا پہ یا انٹرنیٹ پہ پہلا مضمون تھا انجینئر صاحب کے بارے میں۔ اس میں نے لکھا کہ یہ اردو فورم اس وقت ہوا کرتا تھا پہلے، اس پہ میرا اکاؤنٹ تھا، تو میں نے اس میں لکھا کہ انجینئر صاحب کی گمراہی، اور اس میں نے چند باتیں کی کہ یہ مطلب صحابہ کرام کے بارے میں ان کی یہ پالیسی ہے، یا علماء کے بارے، علماء اہل حدیث کے بارے میں، کیونکہ شیخ ارشاد الحق قصری صاحب کے بارے میں تو اس وقت بھی یہ اور دیگر علماء کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یہ سارے، کسی کو کہتے صوفی ہے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ وہ جو میں نے لکھا پوسٹ، تو نیچے کسی نے کمنٹ کیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ثبوت دیں ان چیزوں کے، اور وہی ثبوت حاصل کرنے کے لیے میں نے کال کی تھی انہیں، انجینئر صاحب کو جو میں کال کی، وہ جو ڈیبیٹ بات چیت ہوئی وہ اسی سلسلے میں تھی۔ تو وہ جب میں نے شیخ صاحب کو کال کی تو میں نے دوبارہ سے تیسری دفعہ پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ضال مضل ہے اسحاق جھالوی صاحب، یعنی گمراہ کنندہ ہیں۔ تو میں آگے سے ان کو بتانے لگا تھا کہ میں یہ بات کیوں پوچھ رہا ہوں بار بار تکرار کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ جہلم میں ایک لڑکا ہے انجینئر محمد، میں ابھی اتنا لفظ بولا، پورا نہیں بولا، تو کہتے ہیں کہ محمد علی فضول آدمی ہے، محمد علی فضول آدمی ہے، 2 دفعہ کہا۔ تو میں نے اس سے رابطہ ختم کر دیا، 1.5 سال ہو گیا میں اس کی کال بھی نہیں اٹھاتا۔ تو میں نے کہا کہ شیخ صاحب وہ آپ کا نام استعمال کرتا ہے، جب مطلب لوگوں میں تو وہ ایسے باور کراتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں۔ تو کہنے لگے کہ مجھ سے جو کوئی پوچھے گا تو میں کم از کم الفاظ میں یہ کہوں گا کہ وہ غلط آدمی ہے، تو پھر اس کی کیا عزت رہ جائے گی۔ یہ بات ہوئی، کال ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ ایک مضمون لکھنا چاہیے، پھر میں نے ایک مضمون لکھا تھا اس وقت 2013 میں کہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لانے والے صحابہ کرام کی توہین، بلکہ تاخیر سے ایمان لانے والے صحابہ کرام کی توہین۔ وہ ان کا جو ویڈیو بہت پرانی تھی، جو اب بھی مطلب ہم پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو رضی اللہ عنہ کا لفظ ہے نا، قرآن کریم میں سورۃ الفتح میں آیا ہے، یہ تو ان 1400 صحابہ کرام کی شان ہے جو بیت رضوان میں موجود تھے۔ تو آپ اس کو پکڑ کے بعد والوں پہ فٹ کرتے ہیں، فتح مکہ کے بعد جنہوں نے موت کے ڈر سے تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھ لیا تھا، تو یہ تو قرآن کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے والی بات ہے۔ اس کو بنیاد بنا کے میں نے مضمون لکھا تھا، اور اس میں کچھ دلائل بھی دیے کہ بعد والے صحابہ کرام بھی مومن ہیں، اور ان کی بھی عزت ہے، ان کا بھی احترام ہے۔ یہ پہلا مضمون تھا۔ اس کے بعد میں نے 1-2 اور مضامین بھی لکھے، پھر کچھ عرصہ یعنی ایسے چلتا رہا سلسلہ۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے۔ تو 2015 میں دوبارہ جب میں سرگودا میں چلا گیا تدریس کے سلسلے میں، وہاں میں نے محسوس کیا کہ کوئی اس طرح کا کام ہونا چاہیے ویڈیو کی صورت میں۔ ہوتا یہ تھا اس وقت بالکل معاملہ الٹ تھا۔ اس وقت ہم مضمون کسی بھائی کو بھیجتے کہ یہ ہم نے مضمون لکھ دیا ہے، جو بھی مطلب انجینئر صاحب ہیں آپ ان کو یہ جواب دے دیں، تو آگے سے جواب آتا کہ چونکہ ہم نے ویڈیو میں بیان کیا ہے تو ہمارا جواب بھی ویڈیو میں دیا جائے۔ اس وقت یہ مطالبہ تھا۔ میں نے کہا کہ چلیں اگر یہ ویڈیو والا مطالبہ ہے تو ہم اس کو بھی پورا کرتے ہیں۔ پہلے میں نے یہ کیا کہ جو مضمون لکھا ہوا تھا اس کو وہ جو امیج بنا کے ویڈیو میں امیج چلا دیے، یعنی وہی امیج چلا دیے ویڈیو میں، تو آگے سے جواب آتا نہیں جی ویڈیو میں جواب ہونا چاہیے جس طرح ہم دیتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ پھر میں نے یہ 2015 میں میرے خیال میں پہلی دفعہ ہم نے شروع کیا۔ اس وقت شروع کیا یہ تھا کہ مطلب ایک چھوٹا سا وہ کمرے میں رکھ کے وہ کیمرہ میں آگے بیٹھ گیا، تو اس وقت تو یہ تو ظاہر ہے کہ اس طرح بیٹھ کر بات کرنا، چونکہ شروع سے میں خطابت کی لائن میں نہیں تھا، بلکہ جب میں دور طالب علمی میں کہیں درس دینا پڑتا تو مجھے بڑی مشکل ہوتی تھی
کہ یہ بڑی مصیبت ہے، کس طرح لوگ بولتے ہیں، ایک جھجک تھی وہ بھی تھی۔ بہرحال بعد میں جمعہ پڑھانا میں شروع ہو گیا تھا، لیکن اکیلا کیمرے کے سامنے بیٹھ کے تو وہ کیمرے کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ، تو وہ بس اوقات ایسے بھی ہوتا کہ ایک ایک ویڈیو کو 20 دفعہ بھی ریکارڈ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں یہاں غلطی ہوگی، اس کو دوبارہ ریکارڈ کریں۔ اور شروع کی جو ہماری ویڈیوز ہیں پھر ان کے اندر درمیان میں کہیں کٹ آ جاتا تھا، اس پہ بھی انجینئر صاحب نے اعتراض کیا کہ ایسا بندہ مجھے جواب دے رہا جی 1 منٹ میں 20 دفعہ اس کی ویڈیو کٹتی ہے۔ تو یہ بھی یعنی شروع میں ایسے شروع کیا، پھر کچھ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ سوال جواب تھے۔ وہ ہمارا چینل تھا اس وقت اہل سنت PK.com، یہ ہماری ویب سائٹ تھی، اور اہل سنت پاکستان کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل تھا۔ کچھ عرصہ وہ چلتا رہا، تقریباً 1 سال، اس پہ کافی ساری ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی ہوئی تھیں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ مجھے ایک خیال آیا کہ انجینئر صاحب کی اپنی ہی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں، یعنی ان کے کلپ ہی۔ تو چونکہ انہوں نے بہت ساری ایسی روایات جو ہیں جو ان کے بقول جھوٹی ہیں، ان کے بقول ضعیف ہیں، اور یہ امت کا بیڑا غرق کرنے والی بات ہے ضعیف روایتیں پیش کر کے، جب صحیح حدیثیں اتنی بڑی تعداد میں ہیں تو امام مسلم نے یہ لکھ دیا ہے، پھر ضعیف حدیثیں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اس طرح کی باتیں وہ۔ تو میں وہ ویڈیو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ دیکھیں، اس میں میری ویڈیو نہیں تھی، میری صرف آواز تھی، کہ دیکھیں کہ انجینئر صاحب خود ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تدلیس، اور پھر امام اعمش اور امام سفیان ثوری کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دونوں امام المدلسین ہیں۔ تو میں نے کہا کہ امام المدلسین ان کی روایت اگر البانی صاحب پیش کریں تو کہتے ہیں کہ یہ مردود ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، اگر کوئی اور پیش کریں تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ضعیف حدیثوں پر دین کو استوار کرتے ہیں اور اس طرح۔ لیکن خود انہوں نے اپنے پمفلٹ میں یہ دیکھیں، اور یہ بول کر بھی روایت بیان کی ہوئی ہے۔ تو ہم نے وہ کلپ ان کا جو نا بار بار چلا کے، ایک مطلب چلا کے کہ یہ غلط ہے، یہ ضعیف ہے، دوسری ان کی روایت پیش کر دی جو خود وہ ضعیف پیش کر رہے ہیں، پھر دوبارہ ان کا کلپ چلا دیا، پھر ایک اور روایت پیش کر دی، پھر تو وہ انہی کی ویڈیو تھی تکرار کے ساتھ۔ تو ویڈیو ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، دوسری بھی کر دی، 2-3 ویڈیوز تھی اس سلسلے کی، جس میں یعنی تقریباً تمام ویڈیو جو مواد تھا وہ انجینئر صاحب کا تھا، اور ہماری صرف وائس تھی پیچھے۔ تو انہوں نے مطلب ہے کہ ان کے پاس ٹیم تو شروع سے تھی، یعنی ٹیکنیکل چیزیں، ہاں جی، لوگوں کی۔ تو رات کو انہوں نے پہلے ایک سٹرائک بھیجا ہے، یعنی یوٹیوب کو کمپلین کی کہ یہ ہمارا کاپی رائٹ مواد ہے اور انہوں نے اپنے یوز کیا ہوا ہے۔ تو 2 ویڈیوز پہ انہوں نے یکے بعد دیے، دوسرے پہ بھی فوراً کر دیا۔ تو اگر ہمارے پاس پہلے آتا کہ ایک نوٹیفیکیشن آیا تو ہم ان ویڈیوز کو پرائیویٹ کر دیتے یا ڈیلیٹ کر دیتے۔ بہرحال راتوں رات میرا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ یوٹیوب سے ختم ہو گیا۔ صبح ہوئی تو مجھے وہ میسج آئے ہوئے تھے، میل میں نے پڑھی تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اکاؤنٹ بلاک ہو سکتا تھا، ہو چکا تھا۔ پھر میں نے بہرحال ایک کوشش کی، کسی طریقے سے کچھ ساتھیوں سے رہنمائی لی کہ ہم مطلب کچھ اپیل کرتے ہیں، وہ کی بھی، لیکن میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک ہی رہا۔ اور پھر وہ جو بلاک کرنے کے لیے ظاہر ہے ای میل بھیجنی ہوتی، وہ اپنے یعنی جو اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی نا ای میل، وہ ان کی پرسنل آئی ڈی تھی، یعنی انجینئر محمد علی مرزا 95 کے نام سے غالباً یہ تھی @gmail.com۔ اس وقت پھر ہم نے دنیا کو بتایا کہ دیکھیں یہ کون سا طریقہ ہوا، اگر آپ علمی جواب دینا چاہتے تو آپ دے سکتے تھے کہ دیکھیں یہ بات غلط ہے۔ تو چینل بند کروانے کا تو انہوں نے آگے سے کہا جی آپ ہماری ویڈیوز کو جو ہے نا وہ کٹ کر کے کریں گے تو پھر ہم ایسا ہی کریں گے، آپ کاٹ کے ویڈیو لگاتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں تھی ان کی جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو یا سیاق و سباق کے خلاف ہو۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ نیا چینل بنا لیا، تو الحمدللہ اس میں پھر ہمیں وہ طریقہ بھی آ گیا، کچھ سرچ کر کے کچھ پوچھ کے۔ اب کس نام سے ہے چینل؟ اب اصلاح میڈیا کے نام سے 2 ہمارے یوٹیوب چینل ہیں، اصلاح میڈیا شارٹ کلپس ہے اور اصلاح میڈیا کمپلیٹ لیکچرز ہے۔ تو یہ بھی آئیڈیا ہم نے انجینئر صاحب سے لیا تھا، انہوں نے بھی 2 چینل بنائے ہوئے ہیں، ایک کمپلیٹ لیکچر والا ہے، تو وہ چونکہ کم لوگ سنتے ہیں، کسی کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے، اور ٹو دی پوائنٹ بات جو ہوتی 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ 5 منٹ وہ کلپ ایک الگ الگ ٹاپک پہ کاٹ کے ہم وہ لگا دیتے ہیں۔ ابھی کتنے کلپس ہیں آپ کے؟ یہ جو کمپلیٹ لیکچرز ہے وہ تو کچھ 125 کے قریب ویڈیوز ہیں، اور جو دوسرا ہمارا شارٹ کلپس والا چینل ہے اس میں تقریباً 700 کے قریب ویڈیوز ہیں، اور ان میں سے تقریباً 500 سے زیادہ ہی ہوں گی، کیونکہ ہمارا فوکس زیادہ یہی رہا ہے۔ ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ اس سے لوگوں کو یعنی خبردار کرنا زیادہ ضروری ہے،
کیونکہ اس وقت جب ہم نے کام شروع کیا تو اس وقت کوئی بھی نہیں کر رہا تھا. بعد میں جس طرح آپ نے بھی ماشاءاللہ کیا ہے کام، مفتی عتیق الرحمن الوی صاحب نے بھی کیا ہے، اور بھی کچھ احباب نے کیا ہے، تو پھر ہم نے فوکس اس پہ رکھا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ہم تاکہ لوگوں تک پہنچائیں. اور بہت سے لوگ الحمدللہ یعنی ہم شمار نہیں کر سکتے جو ہمارے ساتھ رابطہ کرتے رہتے ہیں آئے دن. مطلب کوئی ای میل کرتا ہے، کوئی ہمیں ان باکس میں فیس بک پہ، کوئی یوٹیوب پہ کمنٹ کرتا ہے کہ ہم الحمدللہ راہ ہدایت پہ آ گئے ہیں. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ون سائیڈڈ ایک ہی چیز دیکھ رہے تھے، ہمیں دوسری چیز نظر نہیں آ رہی تھی، تو اس لیے ہم تو سمجھتے تھے کہ یہی حق ہے. اور پھر ہم یہ سوچتے تھے کہ اگر یہ غلط ہے تو کوئی جواب کیوں نہیں دے رہا، یہ بڑا مسئلہ تھا. تو علماء نے میرے خیال میں شروع میں یعنی وہ جو اوائڈ کیا وہ اس لیے کہ شاید ہمارے مطلب اس کو ٹچ کرنے سے زیادہ لوگوں جن کے پاس نہیں ہے ابھی تک وہ بھی جانیں گے کہ یہ کون ہے. تو شروع میں تو شاید یہ بات درست تھی ایک حد تک، لیکن جب اب ظاہر ہے کہ اب تو وہ بندے تک بندہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی بندہ ہو، ہم نے دیکھا گمراہ سے گمراہ بندے جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ان کے پیچھے بھی ہزاروں لوگ لگے ہوئے. اور یہ تو مسئلہ ہی ایسا تھا، یعنی ایک جذباتی سا مسئلہ، مسلمانوں کو اہل بیت کے نام پہ جذبات میں لے کے آنا اور صحابہ کرام کے خلاف کرنا. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت سے لوگ وہ راہ ہدایت پہ آ گئے اور مسلسل آ رہے. ابھی بہت سے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو یوٹیوب پہ بیٹھے تھے، سن رہے تھے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ انجینئر صاحب کا کلپ سن رہے تھے تو سائٹ پہ آیا آپ کا بھی، تو ہم نے کہا دیکھیں یہ کیا ہے، تو سنا تو الحمدللہ ہم سنتے ہی چلے گئے. تو ابھی جیسے جیسے انشاءاللہ یہ دعوت پھیلے گی لوگوں تک، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو مطلب براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں، جو بات کو سمجھ لیتے ہیں، جو حق بیان کرتا ہے اس کو لے لیتے ہیں جب ان کے سامنے آ جائے. تو جب تک نہیں آیا تو نہیں آیا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب جنہوں نے قسم اٹھا لی، جنہیں ہم کہتے ہیں ہاں جی اندھے مقلد. اندھے مقلد، وہ پھر جیسے وہ بات سنتے ہی نہیں دھیان سے، تو جو سنتے ہیں الحمدللہ ان کو سمجھ آتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، وہ آپ کے جو مطلب لیکچرز تھے جو بعد میں آپ نے بیان کیا اور وہ جائزہ لیا ان کے پمفلٹ کا، اس سے بھی بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ ہم مطلب ہمیں حق سمجھ آیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو مطلب انجینئر محمد علی مرزا جو ہے اس کا بیسیکلی مسئلہ کیا ہے؟ مطلب یہ بندہ یہاں تک کیسے پہنچا ہے؟ دیکھیں مختلف لوگ مختلف پیچھے فیکٹرز بیان کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی علماء کا ریئیکشن ہے، علماء نے سختی کی تو وہ ریئیکشن میں وہ بھی اس طرف نکل گیا. کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جی فیم اس کو چاہیے تھا، پاپولیرٹی چاہیے تھی، شروع سے اس میں مسئلہ تھا. یہ کچھ لوگوں کا مسئلہ کچھ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جی مطلب جیسے ہمارے ہاں ایک مقولہ معروف ہے نا کہ پیر نہیں اڑتا مرید اڑا دیتے ہیں، تو کوئی اس کے ساتھ ہیں جو اس کو اڑا رہے ہیں. جیسے وہ ہم دیکھتے ہیں نا مرزا غلام احمد قادیانی کو حکیم نور الدین بھیروی نے، وہ کہا جاتا ہے کہ جی اس نے اس کو وہ پیچھے سے وہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا اصل میں مسئلہ ہے کیا؟ مطلب یہ ڈاکٹر صاحب دو مین مسئلے ہیں جو میں سمجھا ہوں. اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں نا انجینئر صاحب کا، تو پہلے یہ بریلوی تھے، دعوت اسلامی سے ان کا تعلق تھا، ہری پگڑی باندھتے تھے اور وہ مطلب بڑے جسے کہتے ہیں پرجوش کارکن تھے. پھر یہ بریلویت چھوڑ کے دیوبندیت میں آ گئے، دیوبندی ہو گئے. دیوبندیوں سے آگے پھر یہ جماعت المسلمین کے ساتھ بھی اٹیچ ہوئے، اگرچہ زیادہ عرصہ نہیں. تکفیریوں کے ساتھ بھی رہے اور اب بھی ان کے رابطے ہیں بہرحال. اس کے بعد پھر یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ اہل حدیث اس طرح ہیں، تو پھر یہ اہل حدیث علماء کے پاس اور خصوصاً شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے سوال جواب کرنے کے لیے. ان کے ساتھ کچھ انجینئرز بھی تھے اور بھی جو ان کے ساتھی تھے. بعد میں ایک آدھ ساتھی ان کے ساتھ رہا، وہ بھی اب ساتھ چھوڑ گیا ہے. یعنی جو ان کا ایک وہ ٹولی تھی نا، تو اب یہ اکیلے ہی ہیں اس میں، شاید ایک آدھ کوئی اور ہو بھی. تو لیکن یہ کبھی مطلب اہل حدیث ہوئے نہیں. یعنی انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اہل حدیث ہو گیا ہوں، یا یہ بالکل گئے ضرور ہیں، سوال جواب کیے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ میں مطلب شیعہ کے ساتھ بھی رابطہ رہا. اور وہ خود بھی کہتے ہیں میں سب کے پاس گیا ہوں، میں بریلویوں کے پاس، دیوبندیوں کا، میں شیعہ کے پاس بھی جاتا ہوں، ان سے بھی پوچھتا ہوں. تو وہ جو شیعہ سے متاثر، اور یہ جو فیم والا مسئلہ ہے نا یہ شروع سے تھا ان کے ساتھ. اور پھر یہ مطلب انجینئر تھے اور ان چیزوں کی طرف چونکہ عام لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا تھا،
تو انہوں نے دیکھا کہ ان چیزوں کی طرح اگر میں دھیان دوں تو میں آگے نکل سکتا ہوں، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ اس کا رسپانس بھی مل رہا ہے، پھر یہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ شروع میں ایسے نہیں تھے، چند ایک معاملات تھے جو کہ اہل سنت سے جن میں یہ ہٹے ہوئے تھے، چند ایک معاملات تھے، لیکن وہ اتنے زیادہ شدید نہیں تھے، یا یہ اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے کہ شروع میں۔ تو اب یہ بات ڈھونڈنے کے لیے کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں میں رضی اللہ عنہ اس لیے کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہتا کہ اللہ راضی ہو چکا ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ راضی ہو ان سے ہمارا کیا جاتا ہے۔ یہ بات ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اتنی محنت کرنی پڑی کہ ایک کال ریکارڈ جو ہمارے پاس آئی، ایک بھائی نے لاہور سے بھیجی کہ میرے پاس وہ کال ہے، میں آپ کو بھیجتا ہوں، جو انہوں نے پرسنل کی تھی۔ اس وقت یہ باتیں پرسنل میں کرتے تھے، سامنے لوگوں کے سامنے مجمع میں بھی نہیں، اور آن دی ریکارڈ تو بالکل نہیں کرتے تھے۔ تو آہستہ 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 یہ آگے چلتے چلے گئے۔ جہاں تک علماء کا ریاکشن ہے، میرے دیکھیں نا، میں نے مثال دی شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس وجہ سے ان کے خلاف بولے نہیں کہ یہ مطلب دور نہ چلا جائے۔ باقی جہاں تک ایک ہی بندہ تھا، وہ شیخ امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ تھے، جنہوں نے کہا کہ یہ بندہ گمراہ کے راستے پہ ہے، اس کے اعتقادات ٹھیک نہیں ہیں۔ باقی علماء نے تو انہیں ٹچ ہی نہیں کیا۔ اب دیکھیں نا کہ ہمارے دور حاضر کے جو علماء ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، کون ایسا ہے جنہوں نے انجینئر صاحب پہ کوئی فتویٰ لگایا ہو؟ ایون کہ ابھی تک بھی فتویٰ نہیں آیا، ابھی تک نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ علماء کا اتفاقی فتویٰ عام لوگوں کے لیے جو ان کی رہنمائی کرے کہ یہ مطلب اہل سنت کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو علماء سے ریاکشن کیا ہو سکتا ہے؟ علماء نے تو ان کو جواب بھی نہیں دیا، اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ جواب دیں، ابھی تک بھی نہیں۔ وہ پھر انہوں نے کہا جی اہل حدیثوں نے، علماء نے ایک شتونگلا چھوڑا ہوا میرے بارے میں کہا۔ حالانکہ کتنا کوئی فرق ہے، انجینئر صاحب کی عمر میرے خیال میں اب 43 ہوئی ہے، 42 یا 43 ہے، میری 37 ہے، تو 5 سال کا فرق، کتنا کوئی بڑا گیپ ہے۔ تو نہیں، وہ ایسی باتیں تو سب کے بارے میں کرتے ہیں نا۔ ہم جب ملنے کے لیے گئے تھے ان سے، جہلم میں میں تھا اور ہمارے یہ ساتھی عاصم بھائی تھے، 4 لوگ تھے ہم، تو ہمیں بھی کہا تم کو فلاں نے بھیج دیا ہے، مطلب توصیف الرحمان وہ انہوں نے بھیج دیا ہے، فلاں نے بھیج دیا ہے، اور یہ بھونکتے ہیں میرے اوپر بھونکتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کیسے، یہ کوئی بات کرنے کی یہ کوئی انداز تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں ہم کسی کے نمائندہ نہیں ہیں، کسی کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہیں، بس ہمیں کچھ سوالات پیدا ہوئی، آپ کا کتابچہ پڑھا، آپ سے پوچھنے کے لیے آ گئے۔ تو وہ یہ اس طرح سے کرتے ہیں، یہ تو خیر ان کی ایک ٹیکنیک ہے، وہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں، تو میرا نہیں خیال ہے اس میں کوئی مطلب علماء کا کردار ہے، حتیٰ کہ بریلویوں میں سے بھی، بریلوی مکتب فکر سے کوئی عالم نے، کسی نے ان کو ٹچ نہیں کیا۔ وہ علی نواز صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے جیسے ینگ ہیں، انہوں نے کچھ باتیں کی۔ اسی طرح دیوبندیوں میں ایک، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وہ ایک بھائی ہیں، وہ کچھ جواب دیتے ہیں۔ تو علماء کا ریاکشن کہاں؟ علماء نے تو ان کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو راولپنڈی میں تھے سید طالب الرحمان شاہ صاحب یا سید طیب الرحمان زادی صاحب، انہوں نے کوئی، حالانکہ انہوں نے بھی کبھی مطلب ان کو توجہ ہی نہیں دی، اور انہوں نے بلکہ علماء کے بارے میں جو سخت لینگویج استعمال کی وہ تو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ۔ وہ تو ہم نے ایک کلپ بھی بنایا تھا کہ وہ خادم رضوی صاحب تو مطلب ایسے ہی کہتے ہیں کہ میں گالی نہیں دیتا، اصل میں یہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ان سے بڑا ہے۔ انہوں نے کہا جی آج تک آپ ہماری ایک بات بھی ایسی ثابت نہیں ہم نے کوئی سخت زبان استعمال کی ہو، حالانکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ وہی علی الحسن نقوی صاحب سوال کر رہے تھے کہ یہ مشاجرات صحابہ میں سکوت کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور اس نے ذکر کیا امام احمد بن حنبل بھی یہ کہتے ہیں سکوت کرنا چاہیے، اور یہ تو اس کے بعد جواب دیتے ہوئے انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی کہتا ہے نا کہ سکوت کرنا چاہیے، وہ اس کے پھر خطرے چیک کرنے چاہیے۔ تو ائمہ دین کے بارے میں اس طرح کی لینگویج، اب میں سوچتا تھا کہ بندہ کیسے دلیر ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بات ذہن میں ہے کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں بات کر سکتا ہے اس کے سامنے اور بعد میں کون ہو سکتا ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ جو ہے نا وہ ناسبیت وہ ان کے جو دل میں سمائی ہوئی تھی۔ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ بغض اہل بیت ان کے دل میں بھر دیا گیا تھا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک کو معاف نہیں کیا، اور بلکہ ابن تیمیہ کے بارے میں میرے سامنے کہا وہ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو کہتے ہیں جی 3 طلاقیں یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے، وہ تو کفریہ عقیدے ہیں جی، ان کے شرکیہ عقیدے، یہاں تک انہوں نے کہا۔ تو بہرحال ہم نے کوشش کی بہت دفعہ کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، کہیں کوئی بات کر لیں چلیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو مولوی لڑتے جھگڑتے بڑے ہیں۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ
ایک ہم طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، چلو ویسے تو ہم طے کریں کہ 5 منٹ آپ نے بات کرنی ہے، 5 منٹ ہم نے کرنی ہے، اور وہ لائیو بھی چل رہا ہوگا، ریکارڈ بھی ہو رہا ہوگا، تو لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا، جو لڑے جھگڑے گا اس کی بات تو نہیں سنیں گے لوگ۔ چلے ایک اور میں نے آفر دی کہ لڑنے جھگڑنے والا جو مسئلہ ہے ہم ان کے پاس چلے، میں اکیلا چلا جاؤں گا، وہ دیکھ لیں میرے پاس کوئی اسلحہ تو نہیں ہے، چیک کر کے میں اندر چلا جاتا ہوں، سارے لوگ ان کے وہ 100 ہوں 1000 ہوں کوئی مسئلہ نہیں، ہم بیٹھ جائیں گے، اور بات چیت شروع کرنے سے پہلے 1 گھنٹہ پورا آپ مجھ سے سوال کرتے رہے۔ ظاہر ہے جب سوال ہوتا ہے بندے کو جواب نہ آئے تو اس کو غصہ آتا ہے، پھر وہ لڑتا ہے جھگڑتا ہے، تو اگر 1 گھنٹے میں ہائپر ہو جاؤں تو پھر آپ سمجھیں گے ہماری شکست ہوگی اسی وقت۔ پھر آپ حالانکہ سوال آپ نے کرنے ہیں اور ہم نے جواب دینے ہیں آپ کے سوالات کے، تو پھر آپ کو پتہ یقین ہو جائے گا سب لوگوں کو بھی میں لڑتا نہیں ہوں، تو پھر ہم 1 گھنٹہ بات کر لیں گے۔ وہ اس بات پر بھی نہیں آئے۔ یہ اصل میں نا میرے خیال میں اپنی آڈینس کو بیوقوف بناتے ہیں کہ جی مولوی جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں ان کو سننا نا، جیسے وہ مشرکین مکہ کا سا معاملہ تھا نا کہ جی اللہ کے رسول کی بات نہیں سننی، غل غپاڑا مچا دو، اور وہ یہ ہے وہ، تو اپنی آڈینس کو اس نے گریب کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بٹ ٹھیک ہے، چند ایک لوگ ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں ایسے آپ کو مل جاتے ہیں، تو وہ لوگوں کا پہلے سے امیج یہ بنا دیا جی فلاں کو نہیں سنا تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ دعویٰ یہ ہے کہ سب کو سنو۔ میں نے ان سے کہا کہ یار دیکھیں آپ کا وہ جو انجینئر صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ سب کو سنو، تو ایک دن میرا بھی لیکچر رکھ لیں، پہلے خود لیکچر دے دیں، بعد میں آدھے گھنٹے کا مجھے وقت دے دیں، چلو سب کو سننا چاہیے تو لوگ سنیں تو اسی انہیں پتہ چل جائے۔ چلیں اس طرح ڈیبیٹ نہ کریں، موقع دے دیں اس طرح کا بھی۔ بلکہ وہ جمعہ پڑھنے ادھر جاتے تھے جہلم میں، یا تو وہ جامعہ عصریہ میں چلے جاتے تھے، یہ چوک اہل حدیث وہاں مسجد ہے تو وہاں چلے جاتے تھے۔ تو یہ پچھلے سال میرا وہاں جمعہ رکھا انہوں نے، میں جمعہ پڑھانے گیا تو وہاں ایک ساتھی ان کا آیا ہوا تھا، کوئی دوست تھا جو قریبی ان کا کوئی کلوز تھا، تو ہمارے ایک بھائی اسے پکڑ کے لائے تھے کہ یار آؤ جمعہ پڑھتے ہیں یہاں، ہم دیکھیں کوئی بات ہوگی صحابہ کرام کے حوالے سے، جو اشکال ہو آپ پوچھ لینا۔ تو جمعے سے پہلے ہی نا انہوں نے دیکھا کہ وہ کوئی ٹیکسٹ کر رہے تھے، تو وہ دوست تھے جاننے والے، تو انہوں نے پکڑ کے نا دیکھو دکھاؤ کیا کر رہے ہو، تو میسج یہ لکھا تھا انہوں نے، انجینئر صاحب کو لکھا تھا کہ یہاں ابو یحییٰ صاحب جمعہ پڑھانے آئے، آپ نہ آنا۔ تو یہ مطلب تو پھر انجینئر صاحب اس دن نہیں آئے، حالانکہ پہلے وہاں جمعہ پڑھتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو مباہلے کے حوالے سے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کیا تو اپنی بیٹیوں کو لے کے گئے، داماد کو لے کے گئے، بیویوں کو لے کے نہیں گئے، اس پہ بھی ڈیٹیلڈ ہم نے لیکچر دیا تھا۔ تو وہ چلتے چلتے ایک بات انہوں نے یہ کی کہ یہ جو 12 منافق تھے وہ فی اصحابی 12 منافقاً، تو ان کے نام یہ بتائیں نا کون ہیں، یہ مولوی بتائیں۔ اگر آپ ان سے سوال کریں گے تو ان کے کانوں سے دھواں اٹھنا شروع ہو جائے گا، دھواں نکلے گا، جواب نہیں دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے کانوں سے دیکھ لے کوئی نہیں دھواں نکلا، ہم تو بڑے آرام سے آپ کو جواب دے رہے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے اگر کوئی ہے تو آپ پیش کریں، کوئی ایک بھی صحابی جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں اہل سنت، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا، وہ تو تھے ہی منافق۔ تو اب آپ کا دعویٰ کہاں چلا گیا؟ اور پھر میں نے کہا کہ انہوں نے کہا یہ ویڈیوز جو بناتے ہیں نا 1 منٹ میں جناب 20 دفعہ وہ اس کو کاٹا ہوتا ہے، وہ شروع میں حالانکہ ایسے ہی ہوتا تھا ظاہر ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جمعہ ہمارے سامنے پڑھیں، میں جمعہ پڑھاتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کسے پسینہ آتا ہے، ہم کھڑے ہوں گے ہمیں پسینہ آتا ہے یا انجینئر صاحب کو آتا ہے، حالانکہ انجینئر صاحب تو سن رہے ہوں گے بیٹھے۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے حقیر جو مخلوق ہے نا وہ مولوی، وہ دین دار طبقہ جو ہے، یہ علم والے جو لوگ ہیں وہ سب سے برے۔ حالانکہ جو الزام یہ علماء کو دیتے ہیں تو ویسی گندی زبان، فوش یا ابیوسو لینگویج خود مطلب یہ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات۔ ہم نے وہ ایک کلپ بھی بنایا تھا نا کہ میں گالی نہیں دیتا، وہ میں نے آپ کا دیکھا تھا ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا کہ جس طرح یعنی یہ کہتے ہیں میں گالی نہیں دیتا، تو اتنی بڑی بڑی گالیاں تو حالانکہ ہم نے تو کبھی اس طرح کی گالی نہیں دی۔ زیادہ سے زیادہ کوئی گمراہ کہہ دے گا، تو علماء نے کہہ دیا کہ یہ گمراہ ہے، یا کسی نے کہہ دیا کہ جاہل چھوکرا ہے، وہ ایک عالم نے کہہ دیا تھا، اس کو بڑا ایشو بنایا انہوں نے کہ یہ بازاری زبان استعمال ہوئی ہے۔ تو بعد میں جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ کل کا چھوکرا ہے، تو جب اس بات پہ کہا گیا کہ یہودیوں نے تو یہ لفظ نہیں کہا، تو آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں تو یہ تو توہین کے زمرے میں آتا ہے، اس کو آپ واپس لے لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھا لفظ ہے، استغفر اللہ۔ باقاعدہ انہوں نے آگے سے یہ تعویل گھڑی
کہ یہ اچھا لفظ ہے. وہ چھوٹی عمر کے لوگوں کو چھوکرا کہتے تھے, یہ عزت والا لفظ ہے, یہ کوئی برا نہیں ہے. اپنے بارے میں استعمال ہو تو وہ بازاری ہے, تو کہتے ہیں کہ یعنی اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ وہ ڈٹ گئے ہیں اپنی غلطیوں میں. مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ آپ صحیح الاسناد کا ٹائٹل دے کے وہ جو 72 صحیح الاسناد احادیث, اس میں کم از کم 2 درجن جو ہیں وہ اب 25-26 سے لے کر تقریباً 32-33 ضعیف روایات ہیں اس میں. تو یہ کیوں آپ پیش کرتے ہیں جبکہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں میں صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھاتا ہوں اور امام مسلم کہتے ہیں کہ جب صحیح احادیث کا ذخیرہ موجود ہے تو ضعیف روایتیں جو ہیں دین میں فساد کے سوا کچھ نہیں ہیں, تو پھر آپ یہ کیوں کرتے ہیں فساد؟ تو انہوں نے آگے سے پھر یہ مطلب ہے کہ اب نام تو نہیں لیا ہمارا, تو نام نہیں لیتے, تو کسی نے سوال کیا ویسے ہی, تو ہماری تو کسی بات کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا. تو یہ سوال بھی علی الحسن نقوی صاحب نے کیا تھا کہ یہ ضعیف روایتیں جو آپ کے پمفلٹ میں ہیں تو یہ اس پہ آپ کا کیا سٹانس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ علم جمع کیا ہے. اب یہ یعنی کسی نہ کسی کے نزدیک تو صحیح ہیں, یا وہ شیخ زبیلی زئی صاحب کے نزدیک صحیح ہیں, یا شیخ البانی صاحب کے نزدیک صحیح ہیں, یا شیخ شعیب ارناؤت کے نزدیک صحیح ہیں, یا کسی اور موقع کے نزدیک. تو میں نے تو علم جمع کر دیا ہے. تو ہم نے اس پہ پوچھا کہ اگر یہ ضعیف روایات علم ہیں تو پھر آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگ یہ ضعیف روایات بیان کر کے تو بیڑا گرک کر رہے ہیں, کسی نہ کسی نزدیک وہ بھی صحیح ہوں گی, صحیح بات ہے. اور جو روایات آپ نے اپنے پمفلٹ میں نہیں لکھی ہیں وہ بھی آپ لکھ دیں, مطلب صحابہ کی شان میں ہیں, چاہے وہ ضعیف ہیں کسی کے نزدیک وہ بھی صحیح ہوں گی, تو اس سے کم از کم علمی استفادہ ہو جائے گا. تو وہ یعنی اپنی جواب نہیں دے پاتے تو کوئی نہ کوئی عذر گھڑتے ہیں, حالانکہ وہ بالکل عذر لنگ ہوتا ہے. ایسے ہی. جزاکم اللہ شیخ صاحب, بہت ماشاءاللہ سے آپ کے ساتھ اچھی نشست رہی. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو بھی آپ نے بیان کیا اس فیض کو جاری کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ کے علم سے استفادہ پہنچائے, اور اس فتنے کی سرکوبی میں آپ نے جو ماشاءاللہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے یا اور بھی اہل علم کی ہے, اب بہت سارے لوگ آ رہے ہیں میدان میں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. تو بہرحال مرزا صاحب کے لیے آخری میسج تو یہی ہے کہ آپ کی مذہبی دکان اب مزید چلنے والی نہیں ہے. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں بیٹھک میں ایک نئے عالم دین کے ساتھ اور ان کی اچھی ریسرچ اور تحقیقات کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.